ایک ہیں ارشاد نیازی صاحب اور دوسرے ہیں ساجد رانا صاحب۔ انہوں نے اپنی شاعری کو، ہم اپنے جذبوں کو لفظ دیے اور اس کے بعد اس چیز کو انہوں نے کتابی شکل کے اندر ہم سب کے سامنے پیش کیا۔ ہم اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے آپ سب لوگوں سے دل میں معذرت کر رہے ہیں کہ تقریب تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی، کیونکہ ہمارے مہمان راستے میں تھے اور وہ ہماری طرف بڑھ رہے تھے۔ صرف ایک پرسن کو چھوڑ کر الحمدللہ میری باقی ساری ٹیم آ چکی ہے، لہٰذا میں اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کرتی ہوں۔ تلاوت قرآن پاک اور نعت کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دے رہی ہوں عمران قریشی صاحب کو، سیالکوٹ سے ہیں، اور ساجد رانا صاحب کی ہی نعت کو آپ کے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق الله العظيم۔ میرے ہونٹوں کی ہے دعا آقا، میرے ہونٹوں کی ہے دعا آقا، آپ کا در میں دیکھتا دعا آقا، جس طرح آپ ہیں عطا کرتے، جس طرح آپ ہیں عطا پھر زمانہ جھکا ستانا اسے، پھر زمانہ جھکا ستانا اسے، آپ کے در پہ جو جھکا آقا، آپ کے در پہ جو جھکا آقا، آپ کا در میں دیکھتا آقا ہے۔ کس طرح
کیسے در سے ہوا جدا آقا کیسے در سے ہوا جدا آقا میرے ہونٹوں کی ہے دعا آقا آپ کا در میں دیکھتا آقا جزاک اللہ کس طرح میں بیان کروں ساجد کس طرح میں بیان کروں ساجد کیسے در سے ہوا جدا آقا عمران قریشی نے ساجد محمود رانا کے اس خوبصورت نام کو ایک خوبصورت انداز سے آپ کے سامنے پیش کیا اور اب میں دعوت سلام دے رہی ہوں حافظ طارق بشیر صاحب کو جو کہ ارشاد احمد نیازی صاحب کا سلام آپ کے سامنے پیش کریں گے ایسے مقام آتے ہیں کہیں سجود کہیں پر قیام آتے زمین پہ کوئی تو ایسا ہے خوش قدم آیا زمین پہ کوئی تو ایسا ہے خوش قدم جو آسمان سے ابھی تک سلام آتے ہیں جو آسمان سے ابھی تک سلام آتے ہیں نہیں طلب انہیں رہتی ہے بادشاہی کی جو چوم کر تیری چوکھٹ غلام جو چوم کر تیری چوکھٹ غلام آتے ہیں اور درود
شاہی کی، نہیں دل انہیں رہتی ہے بادشاہی کی، جو چھوڑ کر تیری چوکھٹ غلام آتے ہیں۔ ارشاد احمد نیازی سلام، نوحے اور نعت لکھنے کے حوالے سے ایک بہت منفرد نام ہے، اور جس طرح اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اپنے نعت سلام میں کیا ہے، وہ خدا کے ہاں تو قبولیت کی شرط حاصل کر ہی چکی ہے، ہمارے دلوں میں بھی انہوں نے جگہ بنا لی ہے۔ اب ہم باقاعدہ طور پر تقریب کی طرف آتے ہیں، جو کہ آلریڈی اسٹارٹ ہو ہی چکی ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں پر اسٹیج کے اوپر دعوت دے رہی ہوں صاحب صدر کو، جناب ڈاکٹر ابرار احمد صاحب، جو آپ ہم میں موجود ہیں، اور اپنے آگے پر اپنی نشست سنبھالیے۔ بٹن قمیص کا ٹوٹا تو یہ خیال آیا، بٹن قمیص کا ٹوٹا تو یہ خیال آیا، تمہاری سانس میرے دائرے میں تیرتی ہے۔ ہمارے محترم جناب مہمان خصوصی اسلام آباد یونیورسٹی میں بطور استاد اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سر آئیے اور اپنی نشست سنبھالیے ارشد معراج صاحب، آپ سب کی تالیوں میں کائنڈلی اظہار کیجیے، اپنی محبت کا اظہار کیجیے ادب سے۔ السلام علیکم سر۔ اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب مجھ سے ان آنکھوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اب مجھ سے تیرے خواب سنبھالے نہیں جاتے۔ سپا گری اور شاعری دو مختلف چیزیں ہیں، مگر شہزاد طیب نے سب چیزوں کو ایک ہی جگہ پر رکھ دیا ہے۔ آدمی سے وابستہ مگر ایک بہت ہی خوبصورت شاعر جو خصوصی ہمارے مہمان اعزاز ہیں، جو اس تقریب میں شرکت کے لیے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، جناب شہزاد طیب آئیے اور آ کر اپنی نشست سنبھالیے۔ اب یہ تقریب جس حوالوں سے ہے اور جو اس تقریب کے دلہا ہیں، اکثر تقریب میں ایک دلہا ہوتا ہے، مگر خوش قسمتی سے آج تقریب کے دو دلہا ہیں، اور ان دونوں دلہاؤں اپنی اولادوں کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ دلہن تو خیر نہیں ہے، اولاد کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم جو لکھتے ہیں وہ ہماری اولاد ہیں، ہمارے لفظ ہماری اولاد ہیں جو ہماری سوچ سے جنم لیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گی اپنے جسی سنبھالنے کے لیے آنچ کے شاعر ارشاد احمد نیازی صاحب کو کہ وہ آئیں اور آ کر ہم میں بیٹھیں۔ جب کوئی انسان اپنے گھر سے رزق کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، کچھ لوگوں کو اپنے ارد گرد سے مل جاتا ہے، مگر کچھ لوگوں کو بہت دور کا سفر کرنا پڑتا ہے اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اور پھر وہ اس چیز کو جس طرح سے فیل کرتے ہیں وہ اس کا اظہار اپنے لفظوں میں بھی کرتے ہیں۔ ہماری تقریب کے دوسرے دلہا ساجد محمود رانا صاحب ہیں، جن کی کتاب ہے صدیوں کا سفر۔ اب یہ سفر ان کی روح نے کیا، ان کی سوچ نے کیا، جو انہوں نے خود کیا، اس حوالے سے بھی وہ ہمارے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ اب دعوت دے رہی ہوں میں ساجد محمود رانا صاحب کو کہ وہ آئیں اور صدیوں کے سفر کے حوالے سے بھی اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں، اپنی نشست سنبھالیں۔ ساجد محمود رانا۔ لفظ لکھنے اور سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گی، اور میں دعوت دوں گی جناب اپنے مہمان خصوصی ارشد معراج صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور سب سے پہلے وہ آنچ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، کیونکہ ہماری دو محمد خاور صاحب اور ساجد ندیم صاحب آپ سے درخواست ہے کہ کائنڈلی آ کر آپ نشست سنبھالیں۔ ساجد ندیم صاحب اور محمد خاور صاحب آپ آئیں، ساجد صاحب آپ بھی ہیں، خاور ندیم آپ آئیں، آصف ندیم صاحب، محمد خاور۔ جی ارشد معراج صاحب آپ آئیے اور کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار
سے پہلے تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں، مقصد صرف یہ ہے چند سر آپ کی جانب سے کہ ارشاد نیازی اور لالا ساجد محمود کو مبارکباد پیش کروں۔ اولین مجموعہ کسی بھی شاعر کا ہو وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، یا تو اس کا وہ پختہ تعارف ہوتا ہے جو ہمیشہ یاد ہے، یا پھر اس کو بہت سارے گریس مارکس دے کر پاس کر دیا، یعنی دونوں طرح کی رعایتیں اس کو موجود ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی صاحب اسلوب یا ایسا شاعر جو ٹرینڈ میکر ہو، جو ایک ویژن نیا لے کر آئے اور اس کے اندر آگ بنی ہو اور اس آگ سے وہ تہس نہس کرتے بنے ہوئے اسلوب کو، تو وہ بشکیب جلالی کی طرح، وہ پھر سرجت حسین کی طرح، وہ جاوید انور کی طرح، وہ ڈاکٹر ابرار احمد کی طرح، وہ اپنا مقام اپنی پہلی کتاب سے بناتے اور ان کی وہ پہچان ہمیشہ یاد رہتی ہے، جو جس طرح کا عباس تابش ہمیں تمہید میں نظر آیا، سوری ٹو سے کہ وہ بعد میں اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آیا۔ اسی طرح سے یہ دو کتابیں میرے سامنے ہیں جن پر میں نے لکھا بھی ہے، میں لکھے ہوئے تو نہیں پڑھوں گا، دہراؤں گا نہیں، شاعری شعور کے اظہار کا نام، لیکن شعور کے جمالیاتی اظہار کا نام۔ یہ دونوں صاحبان جمالیات کے تمام پیمانوں سے مکمل طور پر آشنا ہے۔ شاعر میں اور ولی میں بہت مختصر سا فرق ہوتا ہے۔ یہ اگر یہ کہا جاتا ہے غالب کا مصرع کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، تو میں اس سے نا اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ معاشرہ شاعر کو دے رہا ہوتا ہے وہ اسے اپنی ذات کی اندر جذب کرتا ہے، اس چھلنی میں سے گزارتا ہے، ریت الگ کر دیتا ہے اور اچھا مال الگ کر کے انہیں ایک خاص ترتیب میں لا کر ایک تخلیقی اور جمالیاتی اظہار کرتا ہے۔ یہ خاص وصف جو ہے وہ ارشاد نیازی کو ہے۔ میں اسے قانون کلام کہتا ہوں، میں اسے زود گو کہتا ہوں۔ اس کو ملکہ حاصل ہے کہ یہ منٹوں اور سیکنڈوں میں غزل تیار کرتا ہے۔ یہ اب یہاں گفتگو کرتے کرتے شاید یہ دو چار غزلیں لکھ کر اٹھ جائے، یہ بھی ممکن ہے، لیکن جس طرح تیزی سے ان کی لکھنے کی سپیڈ ہے اور جس قدر یہ روانی سے لکھتے ہیں، جس طرح سلاست سے لکھتے ہیں، جس طرح موضوعات کا تنوع ان کے ہاں ہے، وہ قابل تحسین ہے اور وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اولین مجموعے میں اتنی روانی، اتنی تیزی، یہ روزانہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا میڈیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ وہاں پر کوئی غزلیں لکھتی ہوں، اور کتنی غزلیں ہیں، کتنے شعر ہیں، کتنے مصرے ہیں جو آپ کو کلک کر جاتے ہیں، جو آپ کو اپنے گرپ میں لے لیتے ہیں، لیکن ارشاد نیازی روز ایک غزل لگاتا ہے۔ اس پر یہ الزام ہے کہ یہ روز ایک غزل لگاتا ہے، میں بھی پڑھتا ہوں اس کی روز ایک غزل، لیکن اس روز ایک غزل کے اندر بھی دو چار شعر ہوتے ہیں، اور یوں تو غزل کے اندر ایک ہی شعر حاصل غزل ہوتا ہے جس کو عموماً کہا جاتا ہے کہ یہ حاصل غزل ہے، لیکن اس کے ہاں دو چار شعر ضرور نکلتے ہیں۔ ریاضت کا یہ عالم رہا تو آپ سوچئے کہ اگلے دو چار سالوں کے دوران یہ کتنے کاغذ کے انبار لکھ کر لگا چکے ہوں گے، ہمیں اس طرح کی کتنی تقریبیں اور کرنا پڑیں گی، ہمیں کتنے مضمون اور لکھنا پڑیں گے۔ تو بہت دفعہ کہا ہے ان کو کہ ذرا ان کو روکیں، اس کریٹو پروسیس کو روکیں، لیکن مجھے وہ عباس تابش کا مصرع شعر ان کے لیے یاد آتا ہے کہ سکوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا، اگر میں شعر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا۔ تو شاید کوئی اس قسم کا معاملہ ارشاد نیازی کے ساتھ ہے، میری ان کے ساتھ بہت کوئی پرانی قدیم دوستی نہیں ہے، میں پرسنلی نہیں جانتا، میرا ان سے تعلق ان کی شاعری کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ یہ لکھا ہے انہوں نے میں نے اس پر لکھا ہے۔ ان کے ہم موضوعات کے تنوع کی میں بات کر رہا تھا تو سماج میں جتنی بھی ہماری ناانصافیاں سماجی سطح پر، اخلاقی سطح پر، مذہبی سطح پر اور دیگر تمام جتنے بھی ہمارے ہاں مسائل سیاسی سطح پر جو ناہمواریاں ہیں،
اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نہ تو نعرہ بنتی ہیں نہ اسٹیٹمنٹ بنتی ہیں، بلکہ شاعری بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ خاص طور پر ساجد محمود رانا کہ یہاں جو تخصیص ہے وہ یہ ہے کہ وطن سے دوری اور ایک نئے وطن کے اندر، نئے معاشرے کے اندر اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو زندہ رکھنا۔ غزل ہماری تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے، اس کو زندہ رکھنا اور پھر اس کے ساتھ جڑے رہنا، محبت کا اظہار کرنا۔ ان کی شاعری کا ویسے بھی میں نے جو باشا لکھا ہے ان کا کہ صدیوں کا سفر محبت کی ایک لہر، تو وہ مجھے سڑتا پا محبت ہی محبت لگے۔ ان کی اصل مسئلہ محبت ہے، لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان کام نہیں۔ محبت کا لفظ جو ہے وہ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ ایک فرد کا ذاتی احساس بھی ہو سکتا ہے، اس کی ذاتی کیفیات بھی ہو سکتی ہیں جو فرد سے نکل کر افراد تک اور افراد سے آفاق تک پھیل جاتی ہیں۔ تو ان کا یہ تسلسل جو ہے وہ ذات سے برا ہے، باہر سے ہے۔ جہاں وہ درون خانہ یہ محبت کی تمام کمیاں اور ضرورتیں محسوس کرتے ہیں، وہاں دوسروں کے لیے بھی اتنی محبت رکھتے ہیں، اس سماج کے لیے بھی اتنی احساس ہے جہاں جس مٹی نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اس وطن کے لیے بھی اسی طرح سے تڑپتے ہیں۔ یہاں اگر کانٹا چبھتا ہے، وہ بقول اقبال کہ یہاں کانٹا چبھتا ہے تو ان کو تکلیف وہاں لندن میں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حساس ذہن کے مالک ہے، وہ صرف اپنی ذاتی محبتوں کی بات نہیں کرتی، وہ تمام دنیا کی محبتوں کی بات کرتے ہیں، انسان دوستی کی بات کرتے ہیں، جو جگہ جگہ ہمیں ان کے اشعار میں نظر آتی ہے۔ میں یہ تمام اشعار بھی انکلوڈ کر سکتا تھا، میں یہ اپنا لباسہ دوبارہ سنا سکتا تھا، لیکن زیادہ سما خراشی نہیں کروں گا۔ انتہائی مبارکباد اور انتہائی مجھے مسرت ہوئی ہے ان دونوں مجموعوں کو پڑھ کے، اور میں ان کے دونوں شعراء کو مبارکباد میں پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا صاحب سے بالکل صحیح بات کی، لکھنا ایک بہت ہی زیادہ تکلیف دہ عمل ہے، اور اسپیشلی ان حالات کے اندر لکھنا کہ جب شاعر جو ہے وہ بہت سارے پہلوؤں کو دیکھ رہا ہے۔ آج کا لکھاری اس قدر حساس ہے کہ وہ کانٹا بھی چبھے تو اس چیز کو بھی فیل کرتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ یار مجھے چبھے ایسے تکلیف ہوئی ہے، اور جب دوسرے کو چبھے گا تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ میرا ساجد کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہے جتنی میری ارشاد احمد نیازی صاحب کے ساتھ ہے۔ لفظوں کے علاوہ بھی، لفظوں سے ہٹ کر بھی وہ ایک بہت شفیق استاد اور بہت شفیق بھائی ہیں۔ ان کی ذات کے پہلو ادبی لحاظ سے تو ہٹ کر ہیں۔ ارشاد صاحب کو ان کے ساتھ ادبی تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ قلبی تعلق ہے، اور جتنی شفیق اور شفقت اور محبت انہوں نے مجھ پر لٹائی، اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ وہ محبت کرنے والا، محبت بانٹنے والا انسان ہے۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے جب اس تقریب کے آغاز سے اس تقریب کے سلسلے میں یہاں پر آئی تو یہی محبتیں مجھے ساجد رانا کے خاندان سے بھی ملی۔ میں یہاں پر جلدی آ گئی تھی اپنے ٹائم کے اوپر، تو یہ دو منفرد شاعر نہیں تھے، ان دونوں کا دکھ ایک ہے۔ لفظ بے شک مختلف ہو سکتے ہیں لیکن دکھ محسوس کرنے کا وہ ایک ہی ہے۔ شہزاد میاں صاحب کو اپنے دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر ان کتابوں کے حوالے سے، دو مختلف مجموعہ کلام کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہزاد میاں۔ معزز خاتون حضرات، یہاں بیٹھ کر ان کتابوں پر اظہار خیال کرنے کا یہ قطعی